لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. معزز سامعین کرام، موالی علی حیدر کرار، خدا بند عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید، جس کا ایک واضح اور بابرکت سورہ جو یاد دہانی کے طور پر اللہ نے اپنے پیغمبر کے سامنے پیش کیا، جس میں ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور توجہ دلائی کہ جو آج بھی اسلام کے تاریخ کے سینے پر نقش ہے کہ میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر گروہ در گروہ پرندوں کو نازل کیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کو مٹی کے یا راستوں کے سنگریزوں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کیا. فجعلہم کعصف ماکول، جب وہ ان کنکروں کو میں نے ان پرندوں کے ذریعے سے اصحاب فیل کے اوپر گرایا تو وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. قرآن مجید کیا یہ ایک سورہ مکمل ایک داستان کی طرف اللہ نے یاد دہانی کے طور پر اپنے حبیب کے سامنے پیش کیا. قرآن کی لفظیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ، ایک کمال اور ایک ایسی منفرد حیثیت رکھتا ہے جس کا نہ زمانہ کبھی جواب لا سکا ہے، نہ تا قیام قیامت لا سکے گا. قرآن کا ہر حرف اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے، اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتا ہے، ایک ایسی صلاحیت رکھتا ہے جس کی نظیر، جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اگر آپ اس سورے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. ابرہا کا واقعہ کسی اور زمانے کا فیل، جس وقت اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی جس سال یہ واقعہ ہوا، عزیزان گرامی، میں نے اس سورے کا، اس واقعے کا انتخاب ضمناً اسی لیے کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کی سیر کریں گے تو آپ کو اس طرح کی بے پناہ مثالیں مل جائیں گی کہ اللہ نے اکثر مواقع پر، اور قرآن مجید اس طرح کی داستانوں سے، اس طرح کی یاد دہانیوں سے بھرا پڑا ہے کہ جہاں اللہ نے بارہا امتوں کو، گزشتہ انبیاء کی قوم و ملت کو، ان کے واقعات کو اس انداز سے نقل کیا کہ دیکھو، اپنی طاقت، اپنے غرور، اپنے جاہ و حشم، اپنی سلطنت، اپنی مال و ثروت پر کبھی نہ اترانا. جب اللہ چاہتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کو بہت ہی معمولی سے اشیاء کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ مزاج قرآن رہا ہے، یہ مزاج خدا رہا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. گرمی کا اثر ہے، میں جانتا ہوں، میں اپنی زیادہ محنت میں بھی نہیں لگاؤں گا جب آپ نہیں لگائیں گے.
جب ثواباً ہی ذکر ہو رہا ہے تو ثواباً ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد. جب بات رسم پر اتر آئی ہے تو پھر کیا لینا اور کیا دینا. بس جلدی جلدی سن لیجئے. اس طرح سے اللہ نے بہت سارے بڑے بڑے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، جنہوں نے مال و دولت کی اس انداز سے پیش کیا کہ مجھ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، مجھ سے بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں ہے، مجھ سے بڑا زیادہ جائیداد نہیں ہے، مجھ سے میرے پاس جتنی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اس طرح کے جتنے بھی دعوے دار تھے اللہ نے ان سب کو بہت ہی معمولی سی شے کے ذریعے سے ذلیل کیا ہے. پورا قرآن ایسی ہزاروں داستانیں. اب جا کے قصص الانبیاء پڑھے یا قرآن کے قصے پڑھیں جو عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی کتابیں موجود ہیں. آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شرائعی صاحب نے بھی قصص القرآن میں بہترین واقعات کو اس طرح سے ذکر کیا ہے. اور آپ پڑھیں گے تو وہاں جہاں تک میں سمجھاؤں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دیں، جس گھر کو چاہے لوٹ لیں، جس قریے کو چاہے آباد کر دیں، جس قریے کو چاہے برباد کر دیں. اس طرح کی انا اور تکبر کو رکھنے والوں کو اللہ نے بہت ہی معمولی چیز کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر دیا. اس کی ایک مثال، ایک نظیر آپ کے سامنے جس کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ فیل کی. ابرہہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ہاتھی ہیں، ہمارے پاس بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، لہذا ہم چاہیں گے تو خانہ کعبہ کو مسمار کر دیں گے. یعنی اتنی طاقت اور اتنی فوج لے کر، اتنے بڑے بڑے جانور لے کر یہ اپنی طاقت کے انا اور غرور میں نکلے تو اللہ نے ایک معمولی سے پرندے کی چونچ میں پھنسے ہوئے معمولی سے سنگریزوں سے ذلیل و رسوا کر دیا. عجیب منزل پر جہاں خدا کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں جس منزل پہ پہنچا ہوں، ایک جھلک آپ کو وہاں تک لے جاؤں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے مجلس کا اور یہ سلسلہ جو ذکر کا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری جو خدمتیں ہم تھوڑا بہت دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد. اس کی وضاحت میں اختتام پہ کروں گا، یہ شروع میں اس لیے پیش کر دیا ہوں. اس سے پہلے کی بہت بڑی قوم گزری ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم. آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک وسیع ترین قوم، ایک مشہور ترین قرآنی قصوں میں سب سے بڑا نام جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ نام اللہ نے جس نبی کا لیا قرآن مجید جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ کے مقابل میں کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون ہے. نظام قدرت دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. صندوق میں رکھی کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور وہ تیرتا ہوا جا کے اس طرح سے ہاتھ لگا کہ وہ جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، جس سے سارے بچے جس خوف کے ذریعے سے قتل کر دیے جا رہے تھے، جو کاہن نے بتا دیا تھا، جس ڈر کے ذریعے سے شکم مادر میں بچوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا، یہ معصوم سا بچہ دریا کے راستے سے اسی محل میں جا کے پروان چڑھنے لگا. بس صرف نظام قدرت دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے بڑے بڑے اکڑو خان کو، بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنی پیشانیوں پہ اس وقت یہ سوچ کر بل رکھتے ہیں کہ ہم سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، ہم سے زیادہ جاؤ حشم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ انہیں ذلیل رسوا کیسے کرتا ہے. جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا تو میری سلطنت کا خاتمہ کون کر دے گا، اسی کے محل میں اللہ نے ایک بچے کی پرورش کرائی. ایک فقرہ ہے جو قابل غور ہے. جس خوف سے فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، انہیں زندہ مار دے رہا تھا یا بدن مادر میں مار دے رہا تھا، اللہ نے نظام ایسا قائم کیا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اسی کی گود میں بچہ لیٹ کر اسی کی داڑھی کو پکڑ کے اسے تماچا مار دیتا ہے. نظام قدرت دیکھیں. یہ پورا واقعہ جناب. اور ایک طبقہ نیچے آئے، سورہ مبارک بقرہ اٹھا کے دیکھیں، ہو بہو واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اتنی بڑی قوم آئی. قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سارے واقعات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ میں نے دکھایا ہے. یعنی ایک فقرہ کہہ دوں میں کہ جب اللہ کی طاقت چلتی ہے تو پھر کسی کی طاقت نہیں چلتی. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پہ. اسی سورہ بقرہ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جس کی وجہ سے نام پڑ گیا سورہ بقرہ کا، وہ کیا تھا؟ ثروت مند قوم، پیسے والی، جاؤ حشم والی. ان کے سردار کا قتل ہو گیا. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا اس کے پاس بہت پیسے تھے لیکن یہ بتا کر نہیں گیا کہ اس نے پیسے کہاں رکھے. پہلے سے ہی قوم ثروت مند ہے، مال و دولت کے آخری درجے پر جا کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے قبیلے کا سردار قتل ہو گیا. اس کے پاس جتنے پیسے تھے انہیں پتہ نہیں چلا.
سورہ بقرہ کا تو یہی تاریخی قصہ ہے نا. انہیں پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ دولت کہاں لے کر گیا. وہ وقت نبی کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے, اسے زندہ کرو تاکہ ہم پتہ کر سکیں, اسے پوچھیں کہ اس کا قاتل کون ہے, اس کی دولت کہاں ہے. پورا قصہ یہی تو ہے. اتنی بڑی دولت کا مسئلہ, ثروت کا مسئلہ, قبیلے کی انا کا مسئلہ, تو اللہ نے کیا کہا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, موسیٰ علیہ السلام کہے جو مر گیا اب وہ کبھی نہیں لوٹ کر آئے گا, بھائی جو مر گیا وہ ختم ہو گیا. مولا علیہ السلام نے خود جملہ ارشاد فرمایا, کیا تم نے دیکھا کہ جو ایک بار مر جاتا ہے وہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا. اب یہ لگ رہا ہے ضد کرنے لگے کہ اسے زندہ کرو, ہمیں اسے پوچھنا ہے اور اسے قاتل کا پتہ کرنا ہے. جب بار بار ضد کیا تو اللہ نے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ سے کہا کہ پالنے والے یہ کیسا ماجرا ہے, اس کو زندہ کر دے ورنہ یہ میری قوم جو میری محنتوں کے ذریعے سے تیرے تک آئی ہے وہ پھر گمراہ ہو جائے گی. صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد پہ. انبیاء کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ تبلیغ کر کے وہ قوموں کو لانے کے ساتھ ساتھ اسے بچانے کی بڑی حفاظت کرتے تھے کہ بڑی محنت سے میں نے تبلیغ کر کے انہیں مسلمان بنایا ہے, تیرا مسلمان یعنی اللہ والا بنایا ہے, بت پرستی سے ہٹا کر پھر یہ گمراہ نہ ہو جائے. کیا کرنا ہے, تو پورا واقعہ وہاں سے سلسلے وار آیتیں آپ جا کے پڑھ لیں. اللہ نے کہا اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس مردے کو زندہ کرے, ایک بکرے کو, ایک گائے کو, بکر کو ذبح کرے, اس کا خون لا کر جب اس کے اوپر چھڑکیں گے یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ گئے آپ جانتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ایک بقرۃ صفرا ہونا چاہیے, ایک پیلی گائے ہونا چاہیے جس کا رنگ نہ بالکل کھلا ہوا ہو نہ بالکل مدھم پڑا ہوا ہو, تو درمیانی صفرا گائے ہونا چاہیے. پھر اس کی صفات یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بس اس کے خون کے لیے توجہ چاہتا ہوں, بس اس کا خون لا کے آپ اس مردے کے اوپر مار دینا, مردہ زندہ ہو جائے گا. اتنی بڑی قوم جب وہ ڈھونڈتے کے بعد ان صفات کے ساتھ ڈھونڈتے وہ گائے ملی جس کے پاس ملی, تو اس نے کہا یہ گائے تو مجھے دینی نہیں ہے آپ کو, کیونکہ میرے پاس ایک سرمایہ ہے. آپ جا کے دیکھیں اس کا سرمایہ کس طرح سے پورا تاریخ نے منظر پیش کیا ہے کہ وہ گائے کیسے اس کو ورثے ملی تھی. اس نے کہا لے دے کے میرے پاس یہی ایک گائے ہے تو میں تمہیں دے دوں گا, تو میرے رہنے کا, میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ گائے ہمیں چاہیے ہی چاہیے, اس لیے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے, موسیٰ کے خدا نے جو علامتیں جو صفات بتائی ہے وہ اسی گائے کی ہیں. جب تک اس کا خون ہم اس کے گردن پر نہیں ماریں گے, اس کے جسم پر نہیں چھڑیں گے, یہ زندہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں یہ منزل قرآن ہے اور اللہ کا مزاج کیسا ہے. جو قوم اپنے آپ کو بہت زیادہ ثروت مند سمجھ رہی تھی, بہت زیادہ طاقتور سمجھ رہی تھی, دولت کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ ہوا, اتنا سارا مسئلہ ہوا, اللہ نے اس قوم کی دولت کی کیا حالت کیا. اس نے کہا میں دوں گا تو صحیح, لیکن اس گائے کے چمڑے کے برابر جتنے بھی اشرفیاں ہوں گی بنی باندھ کر, جو اس کا وزن ہوگا, جب تک تم مجھے اتنی دولت نہیں دے دو گے تب تک میں یہ گائے نہیں دوں گا. تاریخ نے, قرآن آپ جا کے پڑھیں, قرآن قصے میں نقل کیا کہ پوری اس قوم کی, پورے اس قبیلے کی, جتنے لوگ پر مشتمل تھی, سب لوگوں نے پوری دولت جمع کر دیا. آخری فرد کا آخری پیسہ جب اس گائے کے چمڑے میں آیا تب جا کے اس کی قیمت برابر ہوئی. جس دولت کے لیے یہ لڑ رہے تھے, اللہ نے اس پوری ملت کو, اس پوری قوم کی دولت کو ایک معمولی سے جانور کے برابر کر دیا. یعنی اگر عاقل ہوتے تو وہی سمجھ جاتے کہ جب اللہ کسی کی ثروت کو گھٹانا چاہتا ہے تو معمولی سے جانور کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد آل محمد پر. میں بہت تیزی کے ساتھ, مجھے پتا ہے کہ میں 20 سے 25 منٹ آپ کے لوں گا, اس کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام کر دوں گا. اور قرآنی واقعہ, یعنی اللہ نے پوری قوم کی دولت کو ایک معمولی سے جانور کے چمڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا, اور انہیں اس چمڑے میں باندھ کر تول کر اسے دولت دینی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے وہ زندہ کرنا تھا اور قاتل کا پتہ کرنا تھا. یعنی جہاں دولت نکال رہے تھے وہاں یہاں ایک طرف دولت چلی گئی. اور ایک قصہ آگے بڑھیے. غدیر کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے, تو فوراً اس نے کہہ دیا کہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے. یعنی اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا جب اسے دعویٰ کیا اور پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت دینے کی کوشش ہی کی, تو اللہ نے اتنے بڑے مدعی کو ایک معمولی سے سنگریزے کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دیا. سالہ سالون بے عذاب الواقع. صلوات پڑھ دے مل کے عظمت آل محمد. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ نظام قدرت ہے جو جب بھی سلطنت اور اپنے غرور کے آخری دہانے پر آگے کھڑا ہوا کہ مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے, مجھ سے بڑی فوج کسی کے پاس نہیں ہے, تو اللہ بہت ہی معمولی چیز کے ذریعے سے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. حارث کے ساتھ یہی ہوا, ایک معمولی سے پتھر نے اس کی جان لے لیا, صرف اس لیے کہ اسے اعتراض کر دیا پیغمبر پہ. اور آگے بڑھیے, جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ نمرود کا سلسلہ ہے پورا. نمرود بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا خدا کہاں ہے, مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں, تمہارے خدا سے ہم جنگ کریں گے, اسے سامنے تو لے کر آؤ. ہم تو اپنے خداؤں کو دیکھتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, جنگ میں ان کی مدد لیتے ہیں, ان سے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد جنگ کرنے جاتے ہیں, جیت جاتے ہیں. اگر تمہارا خدا
مضبوط ہے, تمہارا خدا لڑنے کے لائق, اسے کو اپنا لشکر بھیجے, ہم اس سے لڑائی کریں گے. یہ قرآن کس سے ہے؟ یہ نظام قدرت دیکھیں آپ. اللہ نے سارے واقعات کو یاد دلایا ہے جو اسلام میں جتنے بھی تاریخ اسلام کے بڑے بڑے ثروت مند اور طاقتور گزرے ہیں, انہیں ان واقعات میں نظر ہونی چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ خدا کی طاقت کے علاوہ کسی کی طاقت قابل ستائش نہیں ہے اور مضبوط نہیں ہے جب اللہ کی طاقت چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کا ہے, کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے اللہ سے کہو کہ آپ لشکر بھیجے تاکہ ہم لڑائی کریں. کہا آپ میرے خدا سے نہیں لڑ سکتے, اس کی طاقت تمہاری طاقت سے بہت بالا ہے, اس لیے کہ تم صاحب طاقت ہو اور وہ خالق طاقت ہے. تمہیں طاقت جس نے دیا ہے وہ وہی خدا ہے, یعنی یہ طاقت کا مالک ہے, وہ طاقت کا خالق ہے, قوت اور ثروت کا خالق ہے, وہ تمہیں اس کے ذریعے سے ملی ہے. ٹھیک ہے بھائی, بات ختم ہو گئی. بار بار ضد کیے تو کیا ہوا کہ لشکر, ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ لشکر لڑائی کے لیے بہت تیار ہیں, ان سے کہو کہ فلاں دن انشاءاللہ لڑائی ہوگی, اللہ کا لشکر آئے گا. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد. بہت توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی, چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتے ہیں لیکن انسان کو غور کر کے آنا پڑتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری, آپ کی توجہات چاہیے ہوتی ہے, چاہے جیسے بیٹھیں, شاید یہ آپ کے ثواب میں اضافہ کر دیں. صلوات پڑھ دیں مل کے عظمت آل محمد پہ. یعنی ایک طرف ہے نبی کا, ٹھیک ہے اللہ کا لشکر آئے گا, اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں فلاں دن لشکر بھیجیں گے, جمعرات کے دن ہے یا جمعہ کا دن ہے, سب تیار ہوگا. یہ نمرود کا بہت بڑا جو ہے ایک جو اس نے اپنی قوم کو جمع کیا, بڑی فوج جمع کیا تاکہ وہ اللہ کا لشکر جب آئے گا اس سے لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے, طے پا گیا. وہ کیا ہوا, ادھر سے جنگجو تلوار لے کر, نیزے لے کر, ہاتھیاں لے کر, گھوڑے لے کر اور بڑے بڑے سپاہی زرہ اور تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں. وہاں سے لشکر کس چیز کا آیا؟ مچھر کا لشکر آ گیا. اللہ اکبر. یعنی یہاں فوجی ایسے کہ اب تیار ہے خدا کا لشکر آئے گا. خدا کا لشکر آئے گا. جب نمرود اپنے اعتبار سے سوچ رہا تھا کہ میں تو اتنا بڑا حاکم ہوں تو میرا لشکر ہے, جب اللہ کا لشکر ہے اس سے بڑا بھی ہوگا, تو اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا. اور ساتھ کیا ہوا عزیزان گرامی, تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے کہ جو لشکر والے آئے تھے, جب اللہ نے آسمان کے سے مچھروں کو نازل کیا, چند لمحوں میں ہی پورے لشکروں کی ہڈیاں جو ہے رہ کر زمین پر گر گئی, گوشت غائب ہو گئے. اور کیا ہوا نمرود کے ساتھ, کیا ہوا نمرود کے دماغ میں ایک مچھر چلا گیا, آپ اسے بہتر جانتے ہیں. اور 4000 سال یا 400 سال, حد اقل 40 سال تک اس کے دماغ میں وہ مچھر رہا ہے. اور جب جب وہ مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا تھا, تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے سروں کو دیوار سے ٹکراتا تھا, اور اس کے لیے ایک شخص معمور کیا گیا تھا, جب بھی مچھر اس کے دماغ میں ہلتا تھا تو اس کو جوتے مارے جاتے تھے یا اس کے سر کو زمین سے ٹکرایا جاتا تھا. اتنا بڑا بادشاہ جو اللہ سے لڑنے کا چیلنج کر رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا تو اپنی فوج بھیجو. موسیٰ ابراہیم سے کہہ رہا ہے یا اس زمانے کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہو اپنی فوج بھیجے تاکہ ہم لڑ سکے. اللہ نے اتنے بڑے مدعی کو جو خدا سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے اسے ایک مچھر کے ذریعے سے ذلیل کر دیا. فقہ آپ غور کرتے چلے جائیں. ایک اور تاریخ نے واقعہ لکھا, صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر. سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کے 28 تک جا کے پڑھیں, یہی واقعہ نقل ہے جو اللہ نے اشارتاً ذکر کیا ہے. جب اس کے ضمن میں جا کے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں بالکل خلاصے کے طور پہ مل جائے گا. فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون کر کے اس طرح کی آیتیں آتی ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ, ان کی قوم کا ایک ثروت مند. دیکھیے اللہ ذلیل, میں عجیب منزل پر خدا کی قسم لے کر آؤں گا, بس اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. اللہ بہت ہی معمولی چیز کے ذریعے سے انسان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتا ہے. یہ کیا کہنے لگے, ان کی قوم کا بہت بڑا ثروت مند تھا اور اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا. وہ باغ کے ذریعے سے جو اسے ملتا تھا وہ اپنے پاس کم رکھتا تھا, بقیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا, فقراء میں بانٹ دیتا تھا. وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد والے تھے ان کو ورثے وہ باغ مل گیا, ان کے بیٹوں کو مل گیا. ورثے میں ملا تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جب ہمارے والد صاحب جو تھے, ہمارے باپ جو تھے, یعنی قبیلے کا سردار جو تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس کم رکھتا تھا, بقیہ فقراء میں بانٹ دیتا تھا. ان کی نیت بدل گئی جب ان کے حصے وہ باغ آیا. وہ کہنے لگے کہ اب ہم اسے بانٹیں گے نہیں, اس کی جتنی بھی ہم خود محتاج ہیں, ہم خود ضرورت مند ہیں. عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو سارے مال خود کے سمجھ لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی میں بانٹیں گے نہیں. اس باغ میں جب پھل لگے, لہلاتے پھل لگے, تو یہ کیا کرتے تھے, رات کو اسے توڑنے جاتے تھے, صرف اس لیے تاکہ فقیر ان سے مانگ نہ لے, کیونکہ ابھی تک تو مل رہا تھا اب نہیں ملے گا. رات کی تاریکی میں دبے پاؤں جا کر یہ پھل کو توڑ لاتے تھے. ایک وقت ایسا ایک زمانہ آیا ان کے باغ خوب پھلے, اور اس نیت سے ان لوگوں کے سامنے, پوری قوم والوں نے لوگوں کے سامنے اس کے پھل نہیں توڑے تاکہ فقراء مانگنے نہ آ جائیں, ضرورت مند لینے نہ آ جائے. ٹائپ آ گیا کہ صبح کے وقت بالکل فجر میں جائیں گے یہ اور سارے پھل توڑ کر آئیں. قرآن نے بڑا خوبصورت نقل کیا ہے قصہ, جا کے آپ پڑھیے گا, آپ کو لطف آئے گا وہاں پر,
کہ جب یہ صبح نکلے اس لیے کہ اب کوئی نہیں آئے گا, سب سو رہے ہوں گے, جائیں گے پھل توڑ کر لائیں گے, کسی کو دینا نہیں پڑے گا. جب وہ صبح باغ میں گئے تو سارا باغ جل کر خاک ہو گیا تھا. اللہ نے وہاں یاد دلایا کہ ہم نے صرف معمولی سی بجلی کے ذریعے سے پورے باغ کو خاک کر دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ مال کی حفاظت یہ کرتے ہیں, انہیں پتہ نہیں جب یہ سو رہے ہوتے تو مال کی حفاظت خدا کر رہا ہوتا ہے. یعنی بہت ہی معمولی سی چیز کے ذریعے سے اللہ نے, اسی طرح سے بے پناہ واقعات قرآن مجید میں ملیں گے آپ کو, جہاں چھوٹی چھوٹی چیز کے ذریعے سے اللہ نے بڑے بڑے حاکموں کو عزیزان گرامی بڑی عجیب منزل پہ لے گا. پھر میں اپنی جس سورے کی میں نے تلاوت کیا ہے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ہاتھی ہیں, ہمارے پاس بڑا لشکر ہے, ہم یوں ہی جائیں گے اور خانہ خدا کو گرا دیں گے. عزیزان گرامی عجیب قصہ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یاد دلایا, کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی اس وقت میرا پیغمبر اس کمال کو دیکھ رہا تھا جب اللہ ایک پرندے کی چونچ میں رکھے ہوئے دانے سے ابرہا کے لشکر کو ذلیل کرے گا. اور عجیب قرآن کی کیفیت ہے عزیزان گرامی, کیا کہا, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, خدا نے بھیجا تھا. آپ مجھے بتائیں جب ابرہا کے لشکر پر ابابیل کے انہیں گروہ در گروہ پرندوں نے حملہ کیا تو کیفیت کیا تھی, بڑے بڑے ہاتھی زمین گیر ہو گئے, اور جو جس پر وہ سوار تھا اس کا بادشاہ اس کا ہاتھی آ کے پیغمبر کے قدموں میں گر گیا. عزیزان گرامی بہت ہی معمولی سے سنگریزے کے ذریعے سے اللہ نے رسوا کیا. آپ مجھے بتائیں ایک بھی پرندے کا جو چونچ ہے, پرندے کی چونچ میں کنکر تھا, پتھر تھا, وہ ایسی جگہ جا کر لگا ہو جو بے سود ہو, جو فائدہ ہو. اللہ جب کسی پرندے کو کسی چیز کو بھیجتا ہے تو بالکل وہ وہی جا کر اترتا ہے جہاں کے لائق ہوتا ہے. عزیزان گرامی جب محمد حنفیہ نے پوچھا, بس یہی تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا میں, محمد حنفیہ نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں, اے حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عازم کربلا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ سفر قتل و غارت کا ہے, اب اس راہ میں قتل کر دیے جائیں گے. میں جانتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, آپ نہیں جانتے اس کی منزل خطرناک ہے, یہ قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے. میں جانتا ہوں مولا آپ تو جا رہے ہیں, لیکن بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں, ان عورتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام شاید بتانا چاہ رہے تھے تم انہیں بچہ نہ سمجھو, میں سن 61 ہجری کی دوپہر میں بتا دوں گا, جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا خود کو سورما سمجھ رہا تھا, سب سے بڑا تیر انداز سمجھ رہا تھا, سب سے بڑا لڑاکو سمجھ رہا تھا, میں اس کے سامنے اپنے 6 مہینے کے بچے کو پیش کروں گا. تب تم دیکھنا کہ مارنے والا مسکراتا ہے یا جو قتل ہو رہا ہے وہ مسکراتا ہے. عزیزان گرامی یہ کمال حسین نہیں ہے, یہ کمال خدا ہے کہ حربلا کو ذلیل کیا ہے تو 6 ماہ کے بچے کے ذریعے سے کیا. اور اگر ایک قدم بڑھیں گے, حسین کے ساتھ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی طرح سے چھوٹی سی بچی بھی ہے. بچے نے یزید کے اس پورے لشکر کے سب سے بڑے, سب سے بہادر, سب سے خوبصورت تیر انداز کو اس طرح سے ایک معمولی سے بچے کے ذریعے سے ذلیل کر دیا. اور ایک معمولی سی بچی ہے حسین کی, جس کے ذریعے سے شام میں بیٹھے ہوئے تخت پر یزید کے سامنے جب شہزادی سکینہ نے خطبہ پڑھا تب اسے اندازہ ہوا تخت کے جاؤ حشم میں آ کے چور نہ ہو جانا, اگر اللہ چاہ لے گا تو حسین کی بیٹی کے ذریعے سے یزید کی ناک کو رگڑ دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو حسین نے انتخاب کیا تھا, خدا کی قسم یہ انتخاب خدا تھا. اس لیے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میرا خدا میری ان ناموس کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی خدا اب ان مستورات کے ذریعے سے, ان بچوں کے ذریعے سے یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے, تخت میرے ہاتھ میں ہے, دولت میرے ہاتھ میں ہے, جاؤ حشم میرے پاس ہے, تو میں جسے چاہوں قتل کر دوں, جسے چاہوں اپنے بیت میں لے لوں. فقرہ معرفت کا کہنے جا رہا ہوں, یزید سمجھ رہا تھا میرے پاس لشکر ہے, لاکھوں کا لشکر ہے, تو میں جب چاہوں گا حسین کو قتل کر دوں گا. اسے پتا نہیں تھا کہ نظام خدا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہ لے تو 9 لاکھ کا مجمع بھی ہو تو 72 کے ذریعے سے ان کے نام و نشان کو مٹا سکتا ہے. یہ نظام خدا تھا. یزید طاقت پہ غور کر رہا تھا, حسین خدا کی طاقت پہ دیکھ رہے تھے. یزید سمجھ رہا تھا میرے پاس فوج ہے, حسین کا توکل خدا پہ مضبوط تھا. کہا مجھے کوئی فرق نہیں ہے کہ میں, جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا خواب میں یہ سفر میں جب آپ دیکھیں قادسیہ کے مقام سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں, صلوات پڑھ دیں مل کے عظمت آل محمد پر. جب مقام قادسیہ سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں, یعنی کربلا کی طرف آ رہے ہیں, پورا واقعہ آپ کے سامنے تاریخ مجھے نہیں پیش کرنی ہے کہ کس طرح مولا حسین کوفے کی طرف آ رہے تھے. حور کے لشکر نے امام کو کہا کہ آپ کوفہ چلے میرے ساتھ اسیر ہو کر, یا تو پھر آپ کو حکم ہے وہاں پہ زیادہ کہ آپ کوفہ نہیں آ سکتے, کسی اور شہر چلے جائیں, کسی اور مقام پر چلے جائیں. قادسیہ کے مقام سے امام حسین علیہ السلام گزر رہے ہیں, راستے میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے راہوار پر نیند آ گئی. خواب میں دیکھا, اللہ جانے کیا دیکھا, تاریخ نے لکھا امام حسین اٹھے, جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے فوراً زبان پہ کلمہ استرجاع کو جاری کیا
اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب میں جناب علی اکبر موجود تھے، کہنے لگے بابا آپ نیچ سے اٹھے، فوراً آپ نے اس کلمے کو کیوں اپنی زبان پہ جاری کیا، اس کلمے کو کیوں دہرایا؟ امام حسین علیہ السلام نے برجستہ کہا علی اکبر ہم قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ نظام خدا دیکھیں، اللہ کیا عجیب منزل ہے کربلا، کیا عجیب واقعہ ہے کربلا، کیا عجیب داستان ہے کربلا، جہاں اعتماد بڑھتا جاتا ہے تو نہ اب لشکر کا خوف ہے، نہ اب تلواروں کا ڈر ہے، نہ ہی نیزوں کا کسی قسم کا کوئی خوف ہے۔ اب پوچھا جناب علی اکبر نے کہ بابا کیوں آپ نے کلمہ استرجاع کو جاری کیا؟ ہم قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا ہمیں موت سے خوف ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ جناب علی اکبر نے جیسے ہی فقرہ سنا کہا بابا اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گئی۔ کیوں؟ اعتماد خدا پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، طاقت کا مالک خدا، موت و حیات کا مالک خدا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میری موت ہی میری حیات ابدی کا سبب بن جائے گا۔ اور عزیزان گرامی بڑی عجیب منزل ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں، جو تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ حسین کے اطمینان کی تاریخ۔ آپ جا کے مقتل پڑھے، مقتل نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے شہداء کی فہرست عاشور کے دن بڑھ رہی تھی حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم کی یہ تاریخ ختم ہو گئی، 3 محرم کی شب میں بیٹھے ہیں، بڑی قیامت کی تاریخ سرزمین نجف پہ آپ بیٹھے ہیں، حسین کربلا آ گئے۔ عزیزان محترم سن 61 ہجری یہی دن ہے جب حسین کے خیمے اب فرات کے کنارے لگ جائیں گے۔ آپ کی نگاہ پوری تاریخ پر ہے، حسین کے خیمے لگ گئے فرات کے قریب، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دوسرے دن وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ آج کا دن ہے، اصل تاریخ نے جو لکھا ہے وہ کل کا دن ہے، جمعرات کا دن تھا اور 2 محرم تھی جب حسین وارد کربلا ہو گئے۔ کس کے ساتھ آئے ہیں حسین؟ اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے ہیں حسین کربلا۔ اللہ، حسین کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اپنی ناموس کے ساتھ کربلا آئے ہیں۔ راستے میں جس لشکر نے حسین کو گھیر کر کربلا جو لشکر لے آیا تھا وہ ہر کا لشکر تھا۔ میں نے ہر کی داستان مجھے اس لیے نہیں پیش کر رہی تھی کہ آپ بہترین جانتے ہیں، ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے ملا ہر کی داستان میں۔ جب ہر کے لشکر کو حسین پانی پلا رہے تھے تو علی نام کا ایک شخص تھا، مولانا نے جب سارے لشکر کو پانی پلا دیا تو کیا دیکھا کہ علی نام کا شخص ہے، علی بن سعان ایسی اس طرح کا کچھ نام ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر، اس کا مشکیزہ سوکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس سے قریب آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے سارے لشکر کو پانی پلایا، تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہنے لگا حسین میں اتنا پیاسا ہوں، پیاس کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اب مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں کہ میں اٹھ کر آپ سے پانی طلب کر سکوں۔ میں نے اپنے مشکیزے سے نکالنے کی کوشش کی لیکن طاقت کی وجہ سے میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ اب میں مشکیزے سے بھی پانی نچوڑ کر پی لوں۔ امام حسین اس سے قریب بیٹھ گئے، اذان گرامی عجیب منزل ہے، امام حسین قریب بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھایا اور اسے چلو بنا کر اس کے دہانے تک، اس کے منہ تک لے کر گئے، اسے پانی پلایا۔ وہاں پر مصنف نے فقرہ لکھا، شاید امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھ آج میں تجھے پانی نصیب نہیں ہوا تو میں نے چل کر اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلایا۔ اس واقعے کو یاد رکھنا، اس لیے کہ عنقریب میں خود پانی کے لیے ترسوں گا، اگر تو وہاں رہنا تو مجھے ایک گھٹ پانی پلا دے۔ اللہ اکبر۔ بڑے ہی اطمینان سے چند جملے پڑھوں گا، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اس مصائب کی دنیا میں پہنچ گئے جہاں مجھے لے کر آنا تھا۔ حسین کا مختصر سا قافلہ اب کربلا کی وادی میں داخل ہو گیا۔ اللہ اللہ، امام حسین کا گھوڑا رک گیا۔ اذان گرامی امام حسین نے لاکھ کوشش کیا کہ اب گھوڑا یہاں سے آگے بڑھ جائے لیکن نہیں بڑھتا۔ قافلے والے قریب آگے، مولا ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں میرا مدفن بن جائے گا، یہی وہ مقام ہے جہاں تا قیام قیامت انبیاء کے لیے، میرے زوار کے لیے اب یہ مقام زیارت گاہ بن جائے گا۔ اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ علی اکبر، عباس، قاسم، اون محمد آؤ، خیموں کو نصب کر دو۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، خیمے نصب کر دیے گئے۔ اذان گرامی اس خیموں، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بنایا، بنی اسد کے لوگ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ امام نے یہاں قریب رہنے والوں کو طلب کیا، کوفے کے بنی اسد کے سرداروں کو طلب کیا، سردار آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بروایت معتبر 60,000 دینار میں زمین کو خرید کے لیے اکبر کے نام کر دیا۔ اذان گرامی عجیب عجیب منزل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ آنے والوں کو واپس کر دیا، بنی اسد کے جوانوں کو بٹھا لیا۔ کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں، میں چند دنوں کا مہمان ہوں اس زمین پر، چند دنوں کے بعد میں قتل کر دیا جاؤں گا، یہ زمین میری مقتل بن جائے گی۔ دیکھو جب میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری لاش کو اس خاک کربلا پر، اس نینوا پر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
بنی اسد کے لوگوں، میں تم سے وصیت کرتا ہوں جب میں اس خاک پر لیٹ جاؤں اور میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو تم آنا اور میرے سر بریدہ لاشوں کو خاک کربلا میں دفن کر دینا۔ تاریخ کہتا ہے بنی اسد کے لوگ جانے لگے۔ مولا نے کہا بنی اسد کے مردوں اپنی عورتوں کو بھیج دینا، مظلوم حسین تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ بنی اسد کے لوگ گئے، اپنی عورتوں کو بھیجا۔ غربت حسین کی انتہا دیکھے۔ امام حسین نے پردے کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں سے کہا بنی اسد کی عورتوں، کوفے کے حالات خراب ہے، ابن زیاد کی نگاہ ہر ایک پر ہے، دیکھو اگر تمہارے مرد حکومت کی خوف سے ہمارے جسموں کو دفن نہ کریں تو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری عریاں لاشوں کو، بے کفن لاشوں کو خاک کے حوالے کر دینا۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، مجھے نہیں پتا یہ کیسے پڑھا جائے، کیسے سنا جائے۔ حسین کی غربت کی معراج ہو گئی۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اپنے قریب بٹھا کے کہنے لگے سروں پہ ہاتھ پھیر کے، ابا عبداللہ الحسین غریب زہرا، فاطمہ کا لال، مظلوم غریب امام، بچوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا بچوں، بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کی خوف سے ہمارے سر کٹے لاش کو دفن کرنے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ہماری جب اس لاش پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ عزیزان گرامی یہی شب تھی جب حسین خیمے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی حسین خیمے سے باہر نکلے، انصار جانتے تھے کہ حسین کے پیچھے حاکم وقت کے لوگ لگے، فوراً ایک گروہ جمع ہو گیا، حسین کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے رات کے سناٹے میں کیا دیکھا، انصار نے کیا دیکھا کہ حسین زمین نینوا کو تکتے ہیں اور بارہا روتے جاتے ہیں۔ انصار اور صاحب نے پوچھا مولا رات کی تاریکی میں نکل کر زمین کے خطے کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے جملہ کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کاش وہ تم دیکھتے تو تم بھی میرے ساتھ بلک بلک کر روتے۔ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام نے قریب کھڑے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہ یہ جگہ جانتے ہو کون سی ہے؟ کہ مولا کون سی ہے؟ کہ یہاں میرے آن محمد غش کھا کر زمین پر گریں گے۔ بس عزیزان گرامی میں نے مجلس کو مکمل کر دیا۔ انصار روتے جاتے ہیں، حسین آگے آگے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین روتے ہیں۔ امام حسین نے کہا 8 دن کے بعد میں یہیں اپنی ابا کا دامن بچھاؤں گا، اپنے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے اسے گٹری بناؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے حسین آگے بڑھے، ایک ایک کو ذکر کرتے جاتے ہیں۔ زمین کربلا کیسی آئی، وہاں کی خاک اٹھا کے حسین نے اپنے سر پر ڈال لیا۔ مولا یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ امام حسین نے کہا میرے ساتھیوں، میرے انصار، دل کو سنبھال لینا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرا جوان بیٹا زمین پر گرے گا۔ اللہ اکبر، یہاں وہ زمین، یہی وہ مقام ہے جہاں میں اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہا ہوں گا۔ عزیزان گرامی عجیب جملہ لکھا تاریخ نے۔ امام حسین آگے بڑھے، تھوڑا سا فرات کی طرف گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کچھ بتایا نہیں، اپنے اصحاب سے کہا میں نے علماء سے سنا ہے اس فقرے کو، اپنے انصار و اصحاب سے کہا زمین نینوا پر بیٹھ جاؤ۔ مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میری کمر ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد زینب کی رضا چھن جائے گی، اس کے بعد سکینہ کو تماچے لگیں گے، اس کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگ جائے گی، اس کے بعد بیویوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی۔ مولا یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا میرا 32 برس کا بھائی عباس شانوں کو کٹا کے گرے گا، جب یہ زمین کربلا پر آئے گا تو حسین تنہا ہو جائے گا، حسین غریب ہو جائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے خیموں میں آگ لگ جائے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون ضم قضائه وتسلیما لامره الہی بحق الزہراء وعبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها خدایا ہم سے اس مختصر ذکر قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو خدمت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کچھ مومنین نے دعا کے لیے گئے، پالنے والے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اس وقت جو مومن حضرات بیمار ہیں، ذہنی قلبی کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، پالنے والے اس ذکر کا واسطہ، ان ایام کا واسطہ ان کے تمام تر کرب و آلام کو دور فرما۔ جو مریض ہیں اس ذکر کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اور مدیر محترم نے کچھ لوگوں کے نام بتائے ہیں، باقر رشتی، اور اس مدرسے کے متعلقین کچھ حضرات اس وقت بیمار ہیں، خدایا
اس ذکر کا وسیلہ بننے والے، اس میں شرکت کرنے والے جیسے جیسے مومن بھی، حاضرین غائبین جہاں پر بھی ہے، ان کے تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جو مریض ہیں بار لحاظ ذکر کا واسطہ دوبارہ ہے کہ پالنے والے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اس ذکر کا واسطہ ہے خدایا زمانے کے امام وارث امام حسین، خون منتقی امام حسین یعنی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔